باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیں حکمت نمبر 69 وقال علیہ السلام اذا لم یکن ما ترید فلا تبل ما کنت۔ پہلے الفاظ اور معانی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ اور تشریح اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ اذا ٹھیک ہے، زمانیہ ہے، جس وقت جب لم یکن نہ ہو، کانا یکون ہونا، لم یکن نہ ہو، ما ترید تمہاری منشا کے مطابق، تم جو چاہتے ہو، تم جس کا ارادہ رکھتے ہو، فلا تبل ما کنت، فلا تبل تو پرواہ نہ کرو، لا تبل یعنی پرواہ نہ کرو، بہت زیادہ صدمہ، بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں مت ڈالو، سمجھ رہے ہو، آگے بڑھو۔ ٹھیک، اب ترجمہ دیکھیں۔ اذا لم یکن ما ترید، جب تمہاری منشا کے مطابق نہ ہو سکے، جیسا تم چاہتے ہو، جب ویسا نہ ہو سکے، آسان لفظوں میں، جیسا تم چاہتے تھے ویسا نہیں ہو پایا، تمہارے ارادے، تمہاری منشا، تمہاری خواہش، تمہاری آرزو کے خلاف ہو گیا، فلا تبل ما کنت، تو جس حالت میں ہو، ٹھیک ہے، اس میں رہ کر کے اس کی پرواہ مت کرو، اس کے لیے اپنی موجودہ حالت کو خراب مت کرو، صدمے میں پڑ جاؤ کہ ارے یار تو ہوا ہی نہیں، اب وہی صدمہ لے کر کے بیٹھے رہو، افسوس، ملول، رنجیدہ، مضطرب، پریشان، نہیں ہوا، آگے بڑھو بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ اگر صدمہ لے کر کے بیٹھ جائیں گے تو آئندہ آپ کا خراب ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ زندگی کو سہل بنانا ہے، آسان بنانا ہے، زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تو ماضی میں جو تمہارے منشا کے خلاف ہوتا ہے، تو منشا کے خلاف ہونے کے باوجود بھی تمہیں ٹھہرنا نہیں ہے۔ جو لوگ ماضی میں شکست کھا کے ہار مان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، سمجھ رہے ہیں؟ پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی کے آرزو، کسی کی تمنا، کسی کی خواہش، کسی کی منشا کے مطابق اگر کچھ نہیں ہوتا تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، نہیں ہوا چھوڑو، ہے نا؟ اب آگے بڑھو، آگے کے امور کے بارے میں تدبیر کرو، آگے جو تمہارا کام ہے وہ کیسے اچھی طریقے سے، مستحکم طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ انجام پائے گا۔ اب خواہ جو ہے، اب جو نہیں ہوا ہے اس کے پرواہ کر رہے ہو، اس کا افسوس، اس کا صدمہ لے کر کے آگے کے برنامے کو بھی تم خراب کر رہے ہو، ہے نا؟ امتحان میں ایک مرتبہ انسان اگر ناکام ہو جائے اور وہی ناکامی کا صدمہ لے کر کے بیٹھ جائے، پھانسی تک دے دیتے ہیں ہائی اسکول میں، بھائی چلو ایک بار نہیں ہوا، بات ختم، دوبارہ محنت کرو، پہلے سے زیادہ جد و جہد کر کے آگے بڑھنا چاہیے انسان کو۔ ناکامیاں زنجیر نہیں بننی چاہیے پاؤں کی، سمجھ رہے ہیں؟ ناکامیوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، انسان ہمیشہ جو چاہتا ہے ویسا تھوڑی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انسان ہمیشہ
جو سوچتا ہے جیسا سوچتا ہے ویسا تھوڑی ہوتا ہے. کبھی کبھی اسی منشا کے خلاف ہو جاتا ہے. تو منشا کے خلاف ہو جائے تو کیا مطلب؟ انسان اسی بات کو پکڑ کے بیٹھ جائے گی یار ایسا کیوں نہیں ہوا. تو پھر آگے کے امور کیسے اس کے انجام پائیں گے؟ ارے یار میں نے سوچا تھا امتحان میں یہ نمبر لاؤں گا وہ نمبر لاؤں گا فرسٹ پوزیشن، فیل ہو گیا. وہ صدمے میں ڈپریشن میں چلا گیا آدمی. پڑھو یار اب میں نہیں پڑھتا، میں پڑھائی نہیں کروں گا. اتنی محنت کے باوجود بھی جب نتیجہ نہیں ہے تو اب کیا آئے گا، بات ختم، چھوڑو. اب یہ سد راہ بن جائے گی. اس طریقے کی ذہنیت انسان کو آگے بڑھنے سے روک دے گی. پھر کبھی آگے کے نہیں سوچے گا. ختم. ہائی اسکول کیا تھا، رہ گیا ہائی اسکول پہ. ٹھیک، اگر پرواہ نہ کی ہوتی، اپنے حوصلے کو اور بڑھایا ہوتا، مزید جد و جہد اور کوشش کے ساتھ آگے بڑھے ہوتے آپ، تو انٹر بھی کرتے، بی اے بھی کرتے، ہے نا. تو بہر صورت یہ امام نے فرمایا کہ ناکامی ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی میں آ جائے. ناکامی انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، لیکن ناکامیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ناکامیوں کی جو لوگ پرواہ کرتے ہیں پھر وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ ناکامیوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ بالآخر ایک دن کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک. اذا لم یکن ما ترید، اگر تمہارے منشا تمہارے ارادے کے مطابق نہ ہو سکے تو پھر جس حالت میں ہو مدد لو، آگے بڑھو، اس کی پرواہ نہ کرو. ٹھیک. وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 70، امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا. لا ترا، ٹھیک، دیکھنا ہے نا. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم ترا کیف فعل ربک. رآ یرا، ٹھیک ہے، دیکھنا. لا ترا، تم نہیں دیکھو گے یا تم نہیں پاؤ گے. الجاہل، جس کے پاس علم نہیں ہے، تو نادان ہے، جاہل ہے. الا، استثناء کے لیے، سوائے مفرطن او مفرطا. مفرطن کہا جاتا ہے یا آگے بڑھا ہوا، اور مفرط یعنی پیچھے رہ جانے والا. افراط و تفریط کہتے ہیں نا، افراط آگے بڑھ جانا، تفریط پیچھے رہ جانا. جاہل کی یہ ایک عادت ہے، جاہل کی یہ خصلت ہوتی ہے. جن لوگوں کے اندر جہالت ہوتی ہے وہ انہی دو حالتوں میں آپ کو ملیں گے، یا تو پیچھے یا تو آگے. یا تو افراط کے شکار ہوں گے یا تفریط. افراط و تفریط عالموں کا شیوا نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام یہ چیز نہیں ہے. یہ جاہلوں کی پہچان ہے، جاہلوں کی علامت ہے. افراط و تفریط میں جاہل گرفتار ہوتا ہے، عالم گرفتار نہیں ہوتا ہے. عالم معتدل ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے اس کی زندگی میں، میاں نہ روی ہر چیز میں. یہاں تک کہ دینی مسائل میں بھی افراط و تفریط نہیں کرنا چاہیے. ہمارا دین دین اعتدال ہے. ہمارا دین نہ افراط پسند کرتا ہے نہ تفریط کو پسند کرتا ہے. اسی لیے ابھی یہ ماہ معظم شعبان میں زوال کے بعد جو صلوات پڑھی جاتی ہے، ٹھیک،
ہاں اس میں ایک جملہ آتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد المتقدم لہم مارق والمتأخر عنہم زاہق واللازم لہم لاحق. ٹھیک ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دوستی اور ان کی محبت کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کی پیروی کے بارے میں کہا گیا. جو آگے بڑھ گیا، اس نے افراط کیا، وہ بھی گمراہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اور جو پیچھے رہ گیا، واللازم لہم لاحق، جو ان کے نقش قدم پہ ان کے ساتھ ساتھ ہے، وہ کامیاب ہے. آگے بڑھو یا پیچھے بڑھو، ساتھ رہو. افراط و تفریط محبت میں بھی یہ مسائل نہیں، بڑی سی صلوات ہے، تھوڑی سی ہے، ایک صفحے کی کم سے کم. کیا چیز؟ ہاں یہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بڑی خوبصورت صلوات ہے، تقریباً پڑھنا چاہیے. نماز میں پڑھا، لیکن یہاں چونکہ ماحول نہیں ہے، لوگ زیادہ وہ نہیں کرتے، اسی لیے جو ہے میں ہر سال پڑھتا تھا، لیکن اس سال نہیں پڑھ رہا ہوں. ہر سال ظہر کی نماز کے بعد میں یہ صلوات پڑھتا تھا، لیکن اس سال نہیں پڑھ رہا ہوں. میں خود نماز پڑھ کے بعد میں پڑھ کے آتا ہوں اکیلے، چونکہ لوگ جو ہے جلد بازی میں ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ نماز جو ہے بڑی جلدی. ابھی شارٹ کٹ کا زمانہ ہے نا، صحیح. اب یہ شارٹ کٹ کا زمانہ جو ہے اعمال میں بھی داخل ہو گیا ہے. اعمال میں بھی لوگ تفصیل کو پسند نہیں کرتے، اعمال میں بھی شارٹ کٹ. جتنی مختصر تقریر آپ کی رہے گی لوگ اتنی پسند کریں گے، اتنے خوش ہوں گے. خطبہ جمعہ جتنا مختصر ہوگا لوگ اتنا ہی سراہیں گے، پسند کریں گے. نماز تمام مسائل میں ایسی، بس ایک بیکاری ہے، کھیل کود ہے، لہو و لعب ہے، جو شارٹ کٹ نہیں، جو تفصیل چاہیے. البتہ اس میں بھی آ گیا ہے، لیکن بات سنا، پہلے بڑے بڑے وہ چلتے تھے، کیا بولتے ہیں اس کو، کئی دن کا جو میچ ہوتا تھا، 4 5 دن کا. نہیں آئی پی ایل نہیں، آئی پی ایل تو شارٹ ہو گیا نا. 4 5 دن چلتا تھا. ہاں 3 4 دن 2 ٹیمیں کھیلتی ہیں. ٹیسٹ میچ ٹورنامنٹ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا ٹورنامنٹ تو تمام کھیل اس کو کہتے ہیں، مقابلے کو کہتے ہیں. ٹیسٹ میچ مطلب ہاں ٹیسٹ میچ کئی دن ہوتا ہے. ٹھیک، ٹیسٹ میچ کی جگہ پھر ون ڈے آ گیا. ٹھیک ہے، ون ڈے میں بھی پھر کیا آ گیا، ون ڈے میں بھی 2020 آ گیا ہے نا. اب شارٹ سے شارٹ تر جو ہے اور زیادہ مختصر میں سب ہونے لگا. کہاں کئی دنوں کے حساب سے ہوتا تھا، پھر اس کے بعد 50 اوور کا، 50 اوور سے 20 اوور، 20 اوور سے بھی کم کے ابھی ہونے لگے ہیں مثلا اس طریقے سے. تو اس میں بھی ہے، لیکن بہر صورت عوام وہاں وقت دے سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں وہ ایک ہی دن میں کئی ٹیموں کا اگر میچ ہے تو سب کے لیے ٹائم دیں گے، ان کے پاس رہے گا. ابھی دیکھو واقعہ جو ظاہر حال ہے بہت افسوس ہوتا ہے، مذاق نہیں. البتہ اس میں ہم لوگ بھی قصوروار ہیں. ہم لوگ بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم بری ہیں اور ہم بڑے صاف ستھرے ہیں، نہ، ہم بھی اسی ذہنیت میں گرفتار ہیں. ہمارے اندر بھی وہ کمیاں ہیں. ابھی دیکھیں اتنی عظیم، اتنی بڑی بڑی تاریخیں آ رہی ہیں. عالم دین بیٹھتا ہے تقریر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے تقریر سنی، ذرا سی لمبی ہو گئی، کربٹیں بدلنے لگتے ہیں، باتیں ہونے لگتی ہیں، یہاں آ گیا، یہ کیا، وہ کیا، چلو ٹھیک ہے. پھر بھی تقریر ختم ہوئی، ایسا بھاگتے ہیں، ایسا بھاگیں گے کہ جیسے لگے گا کہ بس قید سے آزاد کر دیا گیا ہے. ان کو کسی جرم میں ان کو قیدی بنایا گیا تھا، آج رہائی کا فرمان سنا دیا گیا ہے ایک دم سے. جو یا ایسے جیسے کہتے ہیں نا قبیلے وغیرہ میں جانور نہیں بدے ہوتے ہیں کئی دن سے، جن کو چارہ نہ دیا گیا ہو، ایک دم سے سامنے چارہ لا کے رکھ کے اور پگا کھول دیا جائے
ہے نا. تو ایسے یوں بھاگتے ہیں لوگ. دو چار لوگوں کے اشعار سننا، کم سے کم بھی 12 بجے تک تو بیٹھو. ہوٹلوں پہ جا کے 12 بجے تک بیٹھنا ان کو منظور ہے، ان کو پسند ہے، بیٹھے رہیں گے 12 بجے تک ہوٹلوں پہ، ادھر ادھر گلیوں میں، نکڑوں پہ. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا ذکر خیر سننے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. عبادت ہے نا، آپ بیٹھیں گے جتنی دیر اتنا آپ کو ثواب ہے کہ نہیں. وہ کون سی محبت ہے کوئی ایسا محب جو اپنے محبوب کی بات کو سننا پسند نہ کرے؟ تو کون سی محبت ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے؟ بھائی وہاں ذکر تو انہی کا ہوتا ہے نا. عالم کرتا ہے، وہ بھی شاعر جو پڑھتا ہے اشعار وہ بھی مدح اہل بیت ہے. مدح اہل بیت کا سننا سنانا، اس کے لیے بیٹھنا، مسکرانا، داد و تحسین دینا، درود و سلام پڑھنا، یہ سب عبادت ہے، کار خیر. یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے کوئی نہیں ہوٹلوں پہ جا کر کے ان کی غیبتیں کریں گے، چوریاں کریں گے، دوسرے کے الزامات بیان لگائیں گے، تہمتیں لگائیں گے. اس کے لیے سمجھ رہے ہیں؟ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے کسی بھی چیز میں. ٹھیک ہے، ایک بار سنو. تو لا تر الجاہلہ، تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر مفرطن، یا تو وہ کیا ہے آگے بڑھ گیا ہوگا، اور مفرطن یا پیچھے رہ جانے والا. جاہل افراط و تفریط. مرکز پہ کبھی نہیں رہتا، اپنے حد میں نہیں رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حد میں رہنا چاہیے، یا حد سے پیچھے ہے یا حد سے آگے. اب یہ دونوں چیزیں مضر ہیں تمام چیزوں میں. یہ ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، یہ بات کلی ہے، سمجھ رہے ہیں، ہر ایک کے لیے اور تمام امور میں، چاہے وہ باتیں دین اور معنویت کی، روحانیت کی ہوں، چاہے باتیں مادیات کی اور دنیاوی چیزوں کی ہوں. کسی بھی چیز کی کمی یا کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی چیز نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے. سمجھ رہے؟ اعتدال بہترین راستہ ہے ہر چیز میں. جب کسی چیز کی قلت ہو جاتی ہے تو قلت کی وجہ سے بھی مشکلات سامنے آتی ہیں. جب کسی چیز کی کثرت ہو جاتی ہے تو کثرت بھی کبھی کبھی درد سر بن جاتی ہے. اعتدال ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کو مینٹین رکھتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ انسان کو کھائی میں گرنے سے بچاتی ہے. بہت ساری انسان کی زندگی کی مشکلات سہل اور آسان ہو سکتی ہیں اگر انسان اس تعلیم کے اوپر عمل کرے کہ اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرے. ہم عالم بھی علم حاصل کر کے، ہمارے اندر بھی جاہل والی یہ خصلت ہے، ہم بھی بہت سارے مسائل میں یا افراط کرتے ہیں یا تفریط کرتے ہیں. ہم بھی کبھی کبھی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی کبھی حد سے پیچھے رہ جاتے ہیں. دینی مسائل میں آ جاؤ، خصوصاً عزاداری وغیرہ میں دیکھو نا، دینی مسائل میں اب آ جاؤ ابھی عزاداری کے مسائل میں تو ہم حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تبرکات میں کوئی جانور بھی آ جائے تو اس جانور کو بھی ہم چومنے لگتے ہیں، ہے نا؟ اس جانور کا جھوٹا بھی ہم کھانے لگتے ہیں. اور باقی آ جاؤ نماز روزہ بڑے پیچھے ہے نا. رات بھر جاگیں گے، شب بیداری کریں گے، نواخانی سینہ زنی ہوگی، افراط ہے، پوری رات کیا ضرورت ہے. اذان صبح کے وقت سو جائیں گے. تفریح
چلے باہر صورت شادیوں میں بہت زیادہ ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ فضول خرچی پڑاکا وڑاکا پھوڑنا، وہی ہے، افراط و تفریط بہت زیادہ ہے بہت ساری پٹاخے چیزوں میں۔ وٹاخے لگانا پھوڑنا۔ چلیں ایک آخری بات پڑھ کر کے بات کو، وقت ہو گیا پورا میرے خیال سے، چلیں جلدی سے اس کو پڑھتے تھے۔ اذا تم العقل نقص الکلام، امام کے اس فرمان کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اذا یہ بھی زمانیہ ہے، اذا جب، جس وقت، تم العقل، تم یتم کامل ہونا، مکمل ہونا، پورا ہونا، ٹھیک ہے۔ عقل یعنی عقل، قوت ادراک جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے۔ نقص یعنی کم ہو جانا، گھٹ جانا، نقص یعنی عیب، کمی ہے نا؟ جی ہاں، نقص یعنی کمی، کلام یعنی کلام، گفتگو، بات چیت، بولنا۔ اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل کامل ہو جاتی ہے، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ انسان عاقل کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ کم بولتا ہے۔ کم بولنا نادانی کی علامت نہیں ہے، دانا ہونے کی علامت ہے، مگر سماج اور معاشرے میں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اگر کوئی کم بولتا ہے تو اسے نادان لوگ سمجھتے ہیں، اور جو بہت زیادہ بولتا ہے اسے عاقل اور سمجھدار سمجھتے ہیں لوگ۔ امام فرماتے ہیں نا، کم بولنا یہ نادانی نہیں ہے، کم بولنا عقل مندی ہے، زیادہ بولنا عقل مندی نہیں ہے بلکہ نادانی ہے۔ عقل مندی کی ایک پہچان ہے، انسان عاقل کیا ہے کہ جس کی عقل کامل ہو گئی ہو تو کم بولتا ہے، بقدر ضرورت بولتا ہے۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں بولنے کا مقام ہو وہاں پر بھی خاموش رہے، تو یہ تو پھر یہ نادانی میں پھر آ جائے گا۔ ہمارا صورت ترجمہ کر دیا ہے اور باقی تفصیل انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔